الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اس سے پہلے کی آیتوں میں طلاق سے متعلق بعض اہم باتیں بیان کی گئی تھی. خاص طور سے طلاق دینے کے بعد عدت شمار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. گویا ایسی طلاق نہیں ہوتی یا ایسی طلاق نہیں دینی چاہیے جس میں عدت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا طلاق جب تم عورتوں کو دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو، اور باضابطہ ان کی عدت کی گنتی اور شمار بھی کیا کرو. آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کی بچی کو یا فلاں کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، وہ عدت گزار رہی ہے، یا کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی عدت گزارتی. عدت ہے کیا چیز؟ بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کے بارے میں انسان عام طور سے کچھ جانتا ہی نہیں ہے، جبکہ معاشرتی زندگی میں اس کا جاننا از حد ضروری اور لازم ہے. کسی نے طلاق دیا تو طلاق کے بعد عدت کا شمار کرنا ضروری ہے. طلاق عدت ہی کے لیے دینا چاہیے، اسی لیے حالت حیض میں طلاق دینے سے منع کیا گیا. پاکی کے عالم میں طلاق دینے کی اجازت دی گئی. یا اگر کسی نے اپنی بیوی کو حالت حمل میں طلاق دے دیا تو حالت حمل میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے. حمل کی صورت میں اس عورت کی عدت کتنی ہوگی؟ کوئی ایسی عورت ہے جس کا نکاح تو ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن ابھی تک اس کا خون آنا، حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے، اور پھر طلاق کی نوبت آ گئی، تو ایسی عورت کتنے دن تک عدت گزارے گی؟ یا وہ عورت جو کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کا مہینہ والا خون آنا بند ہو گیا، تو یہ عورت طلاق کے بعد یا شوہر کے وفات کے بعد کتنے دنوں تک عدت گزارے گی؟ اور ایک تیسری صورت یہ ہے، جس عورت کا مہینہ آتا ہے، خون آتا ہے، ہر مہینے اس کا حیض آتا ہے، اس کو طلاق ہوگی، تو اس عورت کی عدت کی مدت کیا ہے؟ ان تفصیلات کو جاننے کی ضرورت ہے. قرآن نے اسی سے متعلق چند باتیں آگے بیان کی ہیں. کسی کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور اس بیچ میں طلاق ہو گئی، تو کیا ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے؟ شادی کے بعد، رخصتی کے بعد طلاق ہوئی تو اس کی 3 صورت ہے، بلکہ 4 صورت ہے.
جس عورت سے نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، لیکن اس کا ابھی مہینے کا خون آنا شروع نہیں ہوا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں بالغ ہو گئی، بلوغت کے سارے آثار دکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے. تو کہا ایسی عورت کی عدت 3 مہینہ ہے. اسی طریقے سے شادی ہوئی، رخصتی ہو گئی، نباہ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی. ایسی عورت کو طلاق ہوئی ہے جس کا بیماری کی وجہ سے خون نہیں آتا ہے، یا عمر دراز ہونے کے نتیجے میں خون آنا اس کا بند ہو گیا ہے. پھر ایسی عورت کی عدت کیا ہے؟ ایسی عورت کی عدت 3 مہینہ ہے. جس کو خون نہیں آیا یا جس کو خون آنے کے بعد بند ہو گیا، ان دونوں کو 3 مہینہ عدت گزارنا ہے. شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، طلاق ہو گئی، اور اس کا خون ابھی جاری ہے، ہر مہینہ اس کا پابندی سے خون آتا ہے. تو کہا ایسی عورت کی عدت 3 حیض ہے. یتربصن بانفسہن 3 قروء. جن عورتوں کو طلاق دی جائے تو وہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یہ اس کی عدت ہے. چوتھی صورت یہ ہے، اگر کسی کی موت واقع ہو گئی اور اس کی بیوی زندہ ہے، تو شوہر کی وفات پر عورت کتنے دنوں تک عدت میں رہے گی؟ اس کی 2 صورت ہے. اگر وہ عورت حاملہ ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ عورت عدت میں رہے گی. 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 9 مہینہ بھی ہو سکتا ہے. حاملہ ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. اسی طریقے سے عورت کو طلاق ہوئی اور وہ عورت حاملہ ہے، تو حاملہ عورت کی عدت طلاق کی صورت میں کتنی ہے؟ اس کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ عورت 4 مہینہ 10 دن نہیں بلکہ وضع حمل، بچہ کے پیدا ہونے تک کا انتظار کرے گی. یعنی اس کی عدت بچہ کا پیدا ہو جانا، چاہے 1 دن کے بعد بچہ پیدا ہو یا 8-9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو. یہ عدت کیوں کرائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر کسی مرد نے بیوی کو طلاق دیا، وہ عورت عدت کے درمیان کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. عدت گزرنے کے بعد وہ آزاد ہے، اس کے گھر والے کہیں بھی نکاح کرا سکتے ہیں. خون نہیں آتا ہے تو 3 مہینہ انتظار کرے گی، خون اگر آتا ہے تو 3 حیض انتظار کرے گی. 3 حیض کا زمانہ گزر گیا، اس کی عدت ختم ہو گئی، وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے. اسی طریقے سے شوہر نے جذبات میں آ کے طلاق دے دیا، بیوی عدت گزار رہی ہے، تو عدت کے اندر شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے، بیوی کو واپس بیوی بنا کے رکھنے کا حق ہے، لیکن عدت گزر جانے کے بعد اب رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا ہے. اس لیے عدت کہا جاتا، عدت گزارنا ضروری ہے. تو عدت 3 حیض بھی ہے، 3 مہینہ بھی ہے، وضع حمل بھی ہے. حاملہ ہونے کی صورت میں چاہے طلاق کی عدت ہو، چاہے شوہر کی وفات کی عدت ہو، ہر صورت میں وہ عورت اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے. بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے. شوہر نے طلاق دیا، وہ حاملہ ہے، 3 مہینہ یا 3 مہینہ گزر گیا، وہ اگر سوچے کسی دوسرے سے نکاح کر لیں گے تو نکاح جائز نہیں ہوگا. شوہر کی وفات ہو گئی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے کسی سے یاری اور شناشائی بھی نہیں کر سکتی، اس سلسلے میں بات بھی نہیں کر سکتی.
عدت گزر جانے کے بعد جب بات چیت ہوگی اور پھر شادی بیاہ کا مسئلہ ہوگا. تو عدت کے احکام کو جاننا چاہیے. قرآن نے کیا کہا؟ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، وہ عورتیں، تم میں سے وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں. اگر تمہیں شک ہے حیض آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، کبھی آیا کبھی نہیں آیا، بیماری کی بنیاد پہ کبھی کبھی آتا نہیں ہے، کبھی 2 مہینہ نہیں آیا، کبھی 3 مہینہ نہیں آیا، کبھی لگاتار آتا رہتا ہے. تو حیض کا خون مہینے میں ایک ہی بار آئے، لگاتار چلتا رہتا ہے، کوئی بیماری ہے 1-2 مہینہ چھوڑ کے آتا ہے، وہ بھی بیماری ہے. تو کہا جو عورت جن کو طلاق دی گئی وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہے، اس کو حیض آتا نہیں، خون آتا نہیں ہے، اور تم اس سلسلے میں تحقیق کرتے ہو، تمہیں شک لگتا ہے پتہ نہیں حیض ہوا کہ نہیں ہوا، کیا اس میں احتیاط کی صورت یہ ہے کہ ایسی عورتیں 3 مہینہ جیسے جنوری فروری 3 مہینہ وہ عدت گزارے گی، عدت بیٹھے گی. تیسرا مہینہ گزر گیا، جیسے آج کی 21 تاریخ کو کسی نے طلاق دیا، 1 مہینہ 21 تاریخ، دوسرا مہینہ 21 تاریخ، تیسرا مہینہ 21 تاریخ تک اس کے 3 مہینے ہوں گے. اس سے پہلے وہ نکاح نہیں کر سکتی، اس کے بعد وہ کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی. فرمایا فعدتهن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے. واللائی لم یحضن، اسی طریقے سے وہ عورت جن کو ابھی تو خون آیا ہی نہیں ہے، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، لیکن ابھی تک اس کا خون آنا شروع نہیں ہوئے. کہ کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ بلوغت کے لیے خون کا آنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی خواتین کسی مرض کی بنیاد پر وہ تو بالغ ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک اس کا خون آنا شروع ہی نہیں ہوا. کہ جس عورت کو خون آ کے بند ہو گیا، جس عورت کو خون آتا ہی نہیں ہے، ان دونوں کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینہ ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتوں کی عدت کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دے، وضع حمل، بچے کی ولادت کر دے. جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. تو بچے کی ولادت 1 دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور بچے کی ولادت 8-9 مہینے کے بعد بھی ہو سکتی ہے. مان لے کہ ابھی عمل ٹھہرا اور اسی شروعات میں ہی طلاق دے دیا، اس کی لمبی مدت ہو جائے گی 8-9 مہینہ. اس لحاظ سے حمل کی مدت میں طلاق دینا اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ بیوی کو تکلیف دے رہے، بچے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اگر کسی نے مجبوری میں طلاق دے دیا، پھر وہ عورت عدت کب تک گزارے گی؟ جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے. فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والی عورتیں، اجلہن ان یضعن حملہن، اس کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے دے، اپنے حمل کو جن دے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے. طلاق آدمی جذبات میں دیتا ہے، جب اس کے ایگو پرابلم ہو جاتا، اپنے انا کو ٹھیس پہنچتا ہے، اس کے من کی بات نہیں ہوتی ہے، تو 100 طرح کی تدبیریں سوچتا طلاق کی. اس وقت میں وہ انسان اللہ کے قانون سے بالاتر ہو جاتا ہے. وہ قانون الہی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ منمانی سمجھتا ہے. تو کہا اگر تم اللہ سے ڈر کر معاملے کو انجام دینے کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور اگر کہیں تم نے منمانی جتائی، اللہ کا ڈر شامل حال نہیں رہا، اپنی بات ہو، خاندان کی بات ہو، ماں باپ کی بات ہو، رسم و رواج کی بات ہو، لوگوں کہنے پہ سننے کی بات ہو، اور اس میں آپ نے خواہ طلاق دیا ہے اور آپ نے سوچنے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ سے اگر آپ ڈرتے نہیں ہیں تو آپ کا مسئلہ مشکل ہو سکتا ہے اور پریشان کن ہو سکتا ہے. اور اگر یقین آپ کو اللہ پر ہے
اور اللہ سے ڈر کے اس معاملے کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ اگر نکاح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو طلاق دینے کی سہولیت بھی اللہ ہی نے دی ہے. گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر یہ ہے کہ معاملہ حل کر لیا جائے. تو طلاق دینا بہت بڑا جرم نہیں ہے، خواہ مخواہ طلاق دیتا ہے مجرم ہے، لیکن اگر اس کی زندگی مقدر بنی ہوئی ہے، جہنم بنا ہوا گھر، اور پھر وہ پریشان ہو کر حدود شریعہ کی پاسداری کرتے ہوئے طلاق دیتا ہے، یہ طلاق دینا کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری سے اور برائی سے اور خرابی سے نجات یابی کا ایک راستہ ہے. جیسے کسی آدمی کو کینسر ہو جائے، ڈاکٹر نے کہا آپ کا ہاتھ کاٹنا ہی پڑے گا، ٹانگ کاٹنا ہی پڑے گی، آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے تو وہ شرائط کرتے کرتے پورا جسم آپ کا سڑا کے رکھ دے گا. بہتر یہی کچھ حصے کاٹ کے الگ کر دیجیے. تو اگر کسی گھر بگڑتا ہے اور سدھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ساری تدبیریں آپ نے اپنا لی سدھارنے کی، کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہا رشتہ قطع کر دو. اسی کا نام طلاق ہے. تو کہا وہ عورتیں جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ اپنے بچے کی ولادت کر دے، اپنا جنم یعنی اپنے حمل کو جنم دے دے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے. یہ حکم اللہ نے دیا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تاکید کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے سنیے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہاری طرف اس حکم کو نازل کیا ہے. یہ منمانی مت سمجھنا، تو کسی کی بات ہو گئی سن لیا نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے. دنیا میں مسلمان بن کے زندگی گزارتے ہو تو اللہ کے فرمان کی روشنی میں زندگی گزارو. منمانی کرو گے تو تم کو سمجھ میں آتا ہے اور احساس تو ہونا چاہیے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. آپ کو تو احساس ہے، دوسرا جہاں سمجھے نہ سمجھے لیکن آپ کو اپنا احساس ہے. تو کہا اس حکم کو اس لیے مانیے کہ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم ہے. انزلہ الیکم، اللہ نے اس حکم کو تمہارے پاس اتارا ہے. یعنی ہر آدمی کے پاس قرآن کا سارا حکم اللہ کی جانب سے منزل ہے، نازل شدہ ہے. ہر آدمی کو قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے یا اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ اس کے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے یا اس کے خطاؤں کو معاف کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے اجر عظیم عطا کرے گا، بڑا اجر دے گا. مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے ڈرنے پر ایک تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے پر انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے پر اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے. کہ حالات بڑا پریشان کن ہو، بیوی نے تنگ کر کے رکھا ہے، ناک کو چنا چبا دیا ہے، سسرال والوں کی طرف سے بڑی پریشانی کی گئی ہے، تو وہاں پر بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہو، بلکہ شریعت کے مطابق جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے اللہ سے ڈر کر اس اختیار کا استعمال کرنا ہے. اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو اللہ آپ کے معاملہ کو آسان بھی کر دے گا، آپ کی خطاؤں کو معاف بھی کر دے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو اجر عظیم سے بھی نوازے گا، بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. طلاق ہو گئی، عورت عدت کہاں گزارے گی؟ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، طلاق رجعی میں
جس طلاق میں رجوع کرنے کا اختیار ہے، اس طلاق میں عورت کو، آدمی کو اپنے شوہر کے گھر ہی میں رہنا چاہیے. شوہر یا اس کے گھر والے اسے نکال نہیں سکتے اور عورتیں بھی نکل نہیں سکتی. مرد نکالے گا وہ گناہ گار، عورت نکلے گی وہ گناہ گار. لیکن اگر کسی کو تیسری طلاق پڑی، تیسرے بار میں تیسری طلاق پڑی، ایک طلاق دیا، دوسری طلاق دیا، تیسرے بار میں تیسری طلاق دیا. اب اگر کسی مرد نے بیوی کو تیسری طلاق دے دیا تو تیسری طلاق کے بعد اس عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اس عورت کے لیے نان نفقہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے. دو باتیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ تیسری طلاق ہونے کی صورت میں بھی شوہر اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکالے گا اور عورتیں گھر سے نہیں نکلے گی. حضرت فاطمہ بنت قیس کے مسئلے میں اس بات کی وضاحت ہے کہ انہیں طلاق ہو گئی تھی تو ان کو ان کے گھر سے علیحدہ کر دیا گیا تھا. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، ان کے گھر میں ان کو رکھ دیا گیا تھا، شوہر کے گھر خالی کرا دیا گیا. گویا تیسری طلاق ہونے کی صورت میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس کو عدت کا خرچہ یا عدت میں نفقہ، رہنے سہنے کا معاملہ نہیں. دوسرے علماء نے کہا کہ عدت کے دوران اسے رہنے سہنے دیا جائے گا. یہ اختلاف شروع سے چلا رہا ہے. کہا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم نے انہیں طلاق دے دیا تو اپنی حیثیت کے مطابق انہیں رہنے کے لیے گھر دو. ایک طلاق یا دو طلاق کی صورت میں یہ تو لازمی اور ضروری ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کو، جس کو طلاق دے دیا ہے، جسے رجوع کرنے کا بھی اس کو حق ہے، تو جب تک اس کی عدت کا زمانہ ہے تب تک اس عورت کو گھر میں رہنے دیا جائے گا، گھر سے نکالا نہیں جائے گا. اور ساتھ ساتھ نان نفقہ اور سکنا، روزی روٹ کیا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان، رہنے سہنے کے لیے گھر دیا جائے گا، کھانے پینے کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ بیمار پڑ جائے اس حالت میں تو علاج معالجہ بھی کرایا جائے گا. بڑی اہم بات ہے. یہاں بیوی سے اختلاف ہوا، جاؤ کہ میں کے جاؤ، وہیں تم رہو. کیوں؟ میں نے کہا آپ سے وہ آپ کے گھر میں نہ رہے گی. تو طلاق ہونے کے بعد نکلنے کی یاد نہیں ہے، یا طلاق سے پہلے نکال دیتے. پھر اس کے بعد عدت کے دوران تک، جس سے اب رشتہ ناتا ختم ہونے والا ہے، عدت کے دوران بھی نان نفقہ اور سکنا دینے کی بات ہے، روٹی کپڑا اور مکان دینے کی بات ہے، کھلانا پلانا ذمہ داری، رہنے کی سہولت فراہم کرنا ذمہ داری، دوا علاج معالجہ کرنے کی ذمہ داری. اب اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے وہ انسان مجرم اللہ کی نگاہ میں. کیا فرمایا؟ ان کو روکے رکھو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنے استطاعت کے مطابق. جیسے آپ کے گھر میں دو تین گھر ہیں، ایک گھر اس کے لیے خاص کر دیجئے، وہ آپ کے گھر ہی میں رہے گی، آپ کے روم سے باہر روم میں رہے، اس کے کھانے پینے کا نظم کیجئے. بلکہ قرآن اس کے بعد کہتا ہے وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوهُ عَلَيْهِنَّ، ان پر تنگی پیدا کرنے کے لیے ان کو نقصان مت پہنچاؤ، تکلیف مت دو. تکلیف پہنچانے کے لیے انہیں تنگ مت کرو. اب کھانا روک دیا، پانی روک دیا، راستے میں کچھ ڈال دیا، دقت و پریشانی کر دیا. کہ عدت کے دوران تو آپ کے گھر میں گزارے گی، آپ جو کھاتے وہی کھلائیے، جس اسٹینڈرڈ میں آپ رہتے وہی اس کو رکھیے. جس طرح آپ کے ساتھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اپنا علاج اور معالجہ کراتے ہیں، اس کا بھی علاج و معالجہ کرائیے. اب ایسا نہیں ہے کہ کھانے کو تنگ کر دیا، اپنا آرام سے کھا لیا، اس کے لیے کھانے کا سامان ہی نہیں چھوڑا. اپنا تو اچھا گھر میں رہ رہے ہیں، اسی میں رہ رہے ہیں، اور ان کے لیے پنکھا تک آپ نہیں چھوڑا نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی اس کے ساتھ سہولت فراہم کرنے کے بجائے اس کو تنگ کرنا شروع کر دے. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ،
انہیں تکلیف مت پہنچاؤ، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ تم اس پر تنگی ڈال دو، یعنی ان کو تنگ کر کے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایک تو درد سر ان کا بنا ہوا ہے طلاق، پریشانی میں تو ہے ہی کہ داغ لگ چکا ہے، پتہ نہ گھر بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے، پھر اس پر سے اس کے تنگی آ رہی ہے، تو کہا ایسا تنگ مت کرو۔ کیوں؟ آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، پھر اگر وہ حمل والی عورت ہے جسے آپ نے طلاق دے دیا ہے، عدت کے دوران وہ آپ کے گھر میں ہے، تو اس کو بھی رہنے سہنے کی جگہ دی جائے، اس کا کھانا خرچہ بھی آپ کی ذمہ ہے۔ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس وقت تک ان کا نفقہ برداشت کرو، خرچہ برداشت کرو، جب تک کہ وہ عورت اپنا حمل جن نہ دے اور اپنے بچے کی ولادت کر نہ دے۔ طلاق ہو جانے کے بعد بھی 1-2 دن میں ختم ہو جائے، دینا لینا ختم ہو جائے گا، اور 9 مہینے کے بعد ولادت ہوگی، اس وقت تک آپ کو خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ ایک اور مسئلہ آیا، فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، عدت کے دوران اس کا خرچہ آپ نے اٹھایا، حالت حمل میں لمبی عدت گزاری یا چھوٹی عدت گزاری، آپ نے خرچہ اٹھایا، اب بچے کی ولادت ہو گئی، اس بچے کی پرورش کرنا آپ کا کام ہے، اس کا دودھ کا انتظام کرنا آپ کا کام ہے، اس کا علاج معالجہ کرانا آپ کا کام ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، اب اگر وہ عورت جس کو آپ نے طلاق دیا ہے بچے کی ولادت کر دی ہے، اب بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، چاہے تو عورت دودھ نہ پلائے، چاہے تو عورت دودھ پلائے۔ اگر دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو مرد سے کہا گیا کہ آپ دودھ پلانے کی مزدوری اور اجرت اس عورت کو دیجیے۔ عدت ختم اگر ہو گئی ہے، اب عدت کا خرچہ، اس عورت کی عدت کا خرچہ آپ کی ذمہ نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کے بچے کی پرورش کر رہی ہے، تو بچے کی پرورش کرنے کے نتیجے بچے کا خرچہ بھی اور پرورش کرنے والی عورت کا خرچہ بھی آپ کو دینا پڑے گا، وہ آپ نے ایک دایہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، اگر یہ عورتیں آپ کے لیے آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ایسی عورتوں کو ان کی مزدوری اور ان کی اجرت دے دیا کرو۔ مزدوری کیسی دی جائے گی؟ اجرت کتنا ملنا چاہیے؟ اس میں بھی کہا گیا مرد جس اسٹینڈرڈ سے اپنی زندگی گزار رہا ہے اسی اسٹینڈرڈ سے اپنے بچے کی پرورش برداشت کرے گا۔ آپ کے پاس کم آمدنی ہے، غریب لوگ اپنے حساب سے بچے کی پرورش کرتے ہیں، امیر لوگ اپنے حساب سے بچے کی پرورش کرتے ہیں، تو فرمایا وَاتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں دستور شرع کے مطابق عمدہ طریقے سے مشورہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے تو میاں بیوی کا مسئلہ ہو گیا، بیوی تو ختم، شوہر ختم، لیکن بیچ میں بچہ ہے، بچے کی پرورش کرنا ماں کی ذمہ لازم نہیں ہے۔ بچہ اگر دودھ نہیں، بچے کو اس کی ماں دودھ نہیں پلاتی ہے طلاق ہونے کے بعد، اس پر ضروری نہیں ہے، بچے کا سارا خرچہ باپ کی ذمہ ہے، دودھ پلوانا باپ کی ذمہ ہے، یا تو ڈبہ کا دودھ پلائے، یا کسی دایا کو اپنے گھر میں رکھ لے، یا پھر اپنی بیوی کو ہی فوقیت دے کہ پہلے بیوی ہی آپ کے بچے کی پرورش کرے، کہ اس کی ماں ہے اور ماں کا لگاؤ بچے سے خاص ہوتا ہے، دوسرا جتنا بھی ہوگا ماں ایسا پرورش نہیں کرے گی۔ اس لیے فرمایا وَاتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اچھے انداز میں دستور شرع کے مطابق آپس میں مشورہ کر لو اور معاملہ کو طے کر لو۔ کتنا لینا کتنا دینا ہے، عورتیں زیادہ مانگتی ہیں، مرد کم دینے کے لیے تیار ہے، مرد کی صلاحیت اس کے باوجود نہیں دیتا ہے کہ ہم مشورہ کر کے اس مسئلے کو حل کریں۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پھر اگر تم تنگی محسوس کرو،
آپ کی متعلقہ بیوی نے آپ کے بچے کی اجرت، بچے پر خرچ کرنے، بچے کی پرورش اور دودھ پلانے کی اجرت اتنا زیادہ مانگ لیا کہ مشقت میں پڑ گئے، پریشانی ہو گئی، تو کہا ٹھیک ہے پھر اس عورت سے دودھ مت پلوائیے، کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا لیجیے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اس بچے کو یا اس بچے کے لیے کوئی دوسری مرضعہ دودھ پلانے والی لی جائے گی۔ پہلے ماں ہی سے بات کی جائے گی، لیکن ماں کا لمبا مطالبہ ہوتا ہے اور آپ کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، آپ کی صلاحیت سے زیادہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے اور آپ تنگی محسوس کرتے، تو کہا ٹھیک ہے، اسے کہہ دیے کہ چھوڑ دیے، اپنے بچے کی پرورش ہم کروا لیں گے، تو کسی دوسرے سے کرا لے، یا آپ کے گھر کی عورتیں تیار ہو گئی اور آپ کے لیے باضابطہ آج کل سہولیات ہے، ڈبے کا دودھ پلا دیا اور بچے اسی پرورش پا جاتے۔ پھر قرآن کہتا سنیے، لَيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، صاحب استطاعت اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ اگر وہ بچہ بیوی کے ساتھ آپ کے گھر میں ہوتا، بیوی ابھی آپ کی ہے اور بچے کی ولادت ہو گئی، تو جس انداز سے بچے پہ خرچہ بیوی کی موجودگی میں کر رہے تھے آپ کے بعد اپنی صلاحیت کے مطابق، اسی انداز سے طلاق ہو جانے کے بعد بھی وہ بچہ بھی کا ہے، اس بچے پر وہی خرچہ ہوگا جو آپ کی صلاحیت ہے۔ اب اگر بچے پہ 10,000 خرچ کر سکتے ہیں تو 10,000 خرچ کرنا ہوگا، 5,000 خرچ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ قرآن نے کیا کہا؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، صاحب استطاعت اپنی استطاعت کے مطابق اس پر خرچ کرے گا۔ آج کل کورٹ کچہری کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، کورٹ سے مسئلہ حل ہوگا، 6,000 روپے مہینہ کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، 6,000 میں اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے، دودھ کا ڈبہ ہی میں چلا جاتا ہے، بیمار پڑے اس کا علاج معالجہ کیا ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے کے لیے اسکول اور تعلیمی مسائل حل کیسے کیا جائے گا؟ تو جب تک بچے آپ کے پاس نہیں، ماں کے پاس ہے، بچے کی تعلیم و تربیت کا بھی خرچہ آپ کے ذمہ ہے، اور اگر بچے کسی دوسرے کی یہاں بیوی کے دوسرے گھر میں ہے تو بچے کی چونکہ پرورش وہ کر دی ہے، اس لیے اس کے اخراجات بھی اٹھانا آپ کے ذمہ ہے۔ بڑا اہم مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر طلاق کسی وجہ سے ہو بھی جائے تب بھی ان دونوں کے درمیان نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دونوں کا بچہ ہے۔ اگر شوہر نے بچہ لے لیا تو بیوی کو ملنے سے روک نہیں سکتے، اور اگر بیوی نے اپنے پاس بچے کو لے کے رکھا ہے تو شوہر کو ملنے سے روک نہیں سکتی، جب چاہے دونوں ملاقات کرا سکتے ہیں اپنے ایک دوسرے بچے سے۔ فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، صاحب استطاعت اپنی استطاعت کے مطابق بچے کی پرورش پر خرچ کرے گا۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کی روزی تنگ کر دی گئی ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، کم ہے، تو کہا چاہیے کہ وہ انسان اسی میں سے خرچ کرے جس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ آپ 5 روپے خرچ کر سکتے ہیں، 5 ہی خرچ کیجئے، 10 کے استعداد لے لیتے ہیں، 10 خرچ مت کیجئے، لیکن 5 خرچ کر سکتے ہیں تو 4 خرچ کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا، یہ بچے پہ ظلم ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ من قدر علیہ رزقہ، جن کی روزی کو تنگ کر دیا گیا، جن کی معیشت تنگ ہے، فلینفق، چاہے کہ وہ خرچ کرے، مما آتاہ اللہ، اسی میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، یعنی جتنا دیا ہے، تنگ ہے، تنگی ہے تو اسی مناسبت سے خرچ کیجئے، فراخی خوشحالی ہے اسی مناسبت سے خرچ کیجئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا، اللہ کسی انسان کو ذمہ دار نہیں بناتا مگر اتنا ہی جتنا اس کو دے رکھا ہوتا ہے، یعنی انسان کے پاس جتنی صلاحیت اللہ دیتا ہے اسی صلاحیت کے مطابق اللہ انسان پہ ذمہ داری بھی سونپتا ہے، اس لیے فرمایا آپ کے پاس جتنی ہے اسی اعتبار سے آپ خرچ کیجئے، فضول خرچی بھی نہیں کرنی ہے اور بخیلی اور کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، نیک نیتی پر اللہ نے خوشخبری سنائے، ان قریب اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ آپ کے پاس تنگی نہیں ہے اور خواہ مخواہ تنگی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی جانب سے تنگی آ جائے کہ آپ نے بچوں کا حق مار دیا ہے،
اور اگر اپنی استطاعت کے مطابق بچے کی صحیح پرورش کرنا چاہ رہے ہیں، تنگی ہونے کے باوجود اپنی تنگی آپ برداشت کرتے ہیں لیکن بچے کو کسی قسم کی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتے، تو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملے کو آسان کر دے گا اور آپ کی تنگی کو دور کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، عنقریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا، یا سختی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ ہے گھریلو مسائل، شادی ہوتے رہتے ہوئے بچوں کی پرورش بھی، بچے کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے، عورتیں کمائے گی، اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کما کے لانا، کھلانا پلانا، گھر دینا، مکان دینا، روٹی کپڑا اور مکان کا انتظام کرنا، علاج معالجہ کرنا، سارا کام مرد کے ذمہ لازم و ضروری ہے۔ طلاق ہو جانے کے بعد بچے آپ کے ہیں، بیوی کا خرچہ اگرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے عدت گزرنے کے بعد، لیکن بچے کی پرورش کرنے والی وہ دایا بن کر ہے، تو جس طرح گھر میں کسی کو رکھیں گے اور اس کا خرچہ آپ برداشت کریں گے، اسی طریقے سے آپ کی بیوی اگر کہیں اور ہے اور آپ کے بچے کی دیکھ ریکھ کرتی ہے تو بچے کا خرچہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کا خرچہ اٹھانا بھی آپ کے لیے۔ ہاں، یہ چیز ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ عورت کتنے پہ راضی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے اس کو خواہ مخواہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فارغ البالی کے ساتھ ان کا خرچہ دیجئے، اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو خواہ مخواہ عورت آپ پر ذمہ داری کا بوجھ نہ ڈالے اور پریشان نہ کرے۔ اس صورت میں قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ بیوی جو بیوی آپ کی طلاق شدہ ہے، اس کے خرچے کو آپ برداشت نہیں کر پاتے جو آپ کے بچے کی پرورش پر اس کا مطالبہ ہے، تو ایسا کیجئے کہ وہاں سے اپنے بچے کو ہٹا لیجئے، کوئی دوسری عورت اس کے دودھ پلانے کا کام کرے گی اور اس کا خرچہ پھر آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن نے بڑے صاف ستھرے انداز میں طلاق کے بعد کے بھی احکام مسائل کو بیان کر دیا ہے۔ بلکہ سورہ بقرہ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات بھی آ چکی ہے کہ اگر کسی نے کسی بیوی کو طلاق دے دیا تو طلاق ہو جانے کے بعد جس کے پاس صلاحیت ہے، وہ متقی و پرہیزگار ہے، تو اپنی بیوی کو کچھ لے دے کے مسئلہ حل کرا دے۔ متعن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اگر مالدار ہے تو اپنی صلاحیت کے مطابق اس پر خرچ کیجئے، اسے متاع دیجئے، فائدہ پہنچائیے، اور اگر آپ کے پاس تنگ ہے، یعنی تنگ حال ہے، روزی کی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اسی مناسبت سے تھوڑا موڑا دے کے مسئلہ حل کر لیجئے یا زیادہ دے کے مسئلہ حل کر لیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارے ہیں اس کی آئندہ کی زندگی کو اجیرن بنانے کے بجائے آپ کی جانب سے اس کا سپورٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں اس کے نباہ نہیں ہو سکا ہے، اس کا کہیں اور بھی شادی کرا دیا جائے، اگر ہو سکے تو آپ اس کے اخراجات کو برداشت بھی کر لیجیے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں متع کہا گیا، متعن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، فائدہ پہنچاؤ مالدار پر اس کی صلاحیت کے مطابق اور تنگ حال پر ان کی صلاحیت کے مطابق۔ تو اگر اس مناسبت سے طلاق کے بعد کے مسئلے کو حل کر دیا جائے تو نہ طلاق کا مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو سکتا ہے، نہ طلاق شدہ عورت سے دوسرا نکاح کا مسئلہ گمبھیر ہو سکتا ہے۔ حالات ایسے بنا بھی جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اتنا شکوہ شکایت ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر اس کا نباہ نہیں ہو سکا تو اس کی کسی دوسری کا شادی ہونے ہی نہیں دیتے، عورتیں الگ شکایت کرتی ہے، مرد الگ شکایت کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے ان شکایات سے دور رہنے کی تاکید کی گئی اور بڑے اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی سراحت کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے، اسی مناسبت سے عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔